کے بعد جب گاڑی میں بیٹھے ہیں تو فوری طور پر ہیٹر کو تیز کیا اور کوئی 10 منٹ تک جا کے پھر ہم نارمل ہوئے. وہ چند منٹ جو ہم باہر رکے تھے تو اس طریقے سے ہوا. اللہ سے مانگا یا اللہ جہنم کا ایک عذاب ہے گرمی کا جو مشہور و معروف ہے، اور جہنم کا ایک عذاب ہے زمہریر انتہائی سردی کا. اللہ سے مانگا یا اللہ تو اس عبادت کو، اس اذان کے دینے کو، اقامت کو، نماز کو، وضو کو، یہ سب تیرے حکم کو ہم نے پورا کیا. اللہ جہنم کے زمہریر سے بھی بچا لینا. تو انشاءاللہ اللہ بچانے والے ہیں، اللہ رحمت والے ہیں. یہاں سے اب آگے چلے. آگے تھا جی شندرو ٹاپ، بہت خوبصورت جگہ. شندرو ٹاپ پہ ایک اور چیز کا، دو چیزوں کا ہمیں اور اندازہ ہوا. انسان جب سفر میں نکلتا ہے نا تو بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے. تو ایک تو یاک، میں نے اردو کی پہلی کتاب میں پڑھا تھا الف انار اور کیا تھا بے بکری. یہ یاد ہے ساروں کو، الف انار بے بکری. اور یا سے کیا تھا، یا سے یکا اور یا سے یاک. ٹھیک ہے نا. تو اردو کی پہلی کتاب میں تو پڑھا تھا یاک، لیکن اس کو قریب سے اس طریقے سے دیکھنے کا زندگی میں، اور وہ بھی درجنوں کی تعداد میں جگہ جگہ، یہ شندرو ٹاپ پہ ملا. اتنی بلندی کے اوپر یہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق رہتی ہے، عجیب و غریب. عجیب سائنس بھی اس کے سامنے فیل ہے. اس کی چند صفات ہیں وہ ذرا سن لیجئے جو وہیں جا کے معلوم. ہمارے ساتھ داؤد ڈار صاحب ساتھ تھے، انہوں نے 22 سال ان علاقوں میں گزارے ہیں، اور گلگت سے چترال انہوں نے پیدل چل کے چلہ بھی کیا ہے. جس سفر پہ گاڑی پہ جاتے ہوئے لوگ پریشان ہوتے ہیں، انہوں نے پیدل سفر کیا. تو یاک کے بارے میں انہوں نے کچھ تفصیلات دیں، درجنوں میں نظر آتے ہیں. ان کے رات کے سونے کا جو طریقہ قدرت نے بنایا وہ بھی بڑا عجیب. یہ نیچے چرنے کے لیے آتے ہیں، سونے کے لیے اونچی ٹاپ پہ چلے جاتے ہیں جتنا اونچا جا سکے. ساری رات سوتے ہیں، اور جب صبح اٹھتے ہیں تو ان کے اوپر 8-10 انچ برف پڑی ہوتی ہے. صبح اٹھتے ہیں ایسے اپنے آپ کو ہلاتے ہیں، جھاڑتے، ساری برف جھاڑ کے پھر آگے پیچھے جدھر جانا ہوتا ہے چل پڑتے ہیں. اور سونے کے لیے خاص ترتیب ان کی کیا ہوتی ہے، ایک رنگ بناتے ہیں سونے کے لیے نا، ایک گول دائرہ بناتے ہیں جس میں ان کے سر اور سینگز باہر کی طرف ہوتے ہیں دائرے کے، اور ان کی جو دمیں ہوتی ہیں وہ دائرے کے اندر ہوتی ہیں. تو جتنے نر ہوتے ہیں نا مرد، ان کے سارے نر ایک گول دائرہ بنا لیتے ہیں. ان کے چہرے اور سینگ باہر کی طرف ہوتے ہیں، دمیں پیچھے کی طرف ہوتی ہیں، اور درمیان دائرے کے اندر جو ہے وہ تمام مادائیں اور بچے آ جاتے ہیں. اس طرح رات گزارتے ہیں. اور ان میں جو ایک بوڑھا ہوتا ہے نا، وہ ساری رات کھڑے ہو کے جاگتا ہے کہ اگر کہیں کوئی خطرہ ہے، کسی قسم کی کوئی بات ہے، کیونکہ برفانی علاقے میں اس طرح پھر کچھ جانور ہوتے ہیں جیسے برفانی چیتا ہے یا کوئی اور جس سے ان کو خطرہ ہو، تو وہ جاگتے رہتے ہیں. وہ ایک بوڑھا جاگ رہا ہوتا ہے، جیسے ہی کوئی خطرہ محسوس کرتا ہے تو ایک مخصوص آواز نکالتا ہے جس سے سارے جو اٹھ جاتے ہیں اور خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ یاک کے بارے میں تفصیلات تھیں جو وہاں ڈار صاحب نے سنائیں، تو میں نے کہا چلیں یہ دلچسپ بھی ہیں اور مزیدار بھی، تو اس لیے سنا دیتے ہیں. تو ایک تو یاک، ایک اور بھی چیز تھی ٹراؤٹ فش. وہاں خیر اللہ نے کھلائی الحمدللہ، جو سمندری تھی وہ بھی کھائی اور جو فارمی تھی وہ بھی کھائی. چھوٹا سا اس کا وزن ہوتا ہے 150, 200, 250 گرام، بس اس سے زیادہ بڑی نہیں ہوتی. یہاں تو روہو ہم کھاتے ہیں نا تو 3-3 کلو کی بھی آگے سے بھی ہو جاتی ہے. یہ تو بس 1 پاؤ کے قریب اس کا وزن ہوتی. بڑی مزیدار ہے اور بڑی قوت والی ہوتی. اس کے بارے میں ڈار صاحب نے بتایا کہ انگلینڈ سے پہلی دفعہ آئی تھی اور یہاں لا کے اس کو چھوڑا گیا. اب شندرو ٹاپ پہ سخت ترین برفانی ہوائیں، ٹھنڈا ترین پانی، اور برف باری شروع ہو چکی، ابھی اور بڑھے گی. اس کی کوالٹی کیا ہے کہ یہ مچھلی پانی کے بہاؤ کے خلاف چلتی ہے چھوٹی سی. اب پانی ادھر آ رہا ہے، اس نے ادھر جانا ہے، اور پانی کے کتنا مخالف جا سکتی ہے، کئی 100 کلومیٹر تک بھی پانی کے مخالف جا سکتی ہے. اور نیشنل جغرافی والوں نے یہ بتایا کہ اگر 80 فٹ کی آبشار نیچے آ رہی ہو تو یہ اوپر چلی جاتی ہے، اتنی اس کے اندر طاقت ہے. اچھا، اب اس کا سلسلہ کیا ہے، اس میں بھی نر اور مادہ. جو نر ہوتا ہے نا وہ اپنے ہی بچوں کو کھا بھی جاتا ہے، اپنے انڈوں کو بھی کھا جاتا ہے. مادہ انڈے دیتی ہے، نر کھا جاتا ہے. بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اس کا داؤ لگتا ہے وہ کھا جاتا ہے. تو مادہ کیا کرتی ہے، مادہ جناب جہاں بھی ہوتی ہے نا، نیچے کوئی 20 کلومیٹر دور، کوئی 100 کلومیٹر دور، کوئی اس سے زیادہ، کوئی اس سے کم، یہ وہاں سے انڈا دینے کے لیے پانی کے بہاؤ کے خلاف اوپر چڑھتی ہے جہاں سردی اور زیادہ.
شندو ٹاپ کے پاس پہنچ کے وہاں کونے خدروں میں چھپ کے کسی نہ کسی چیز کے پیچھے، کسی جھاڑی کے پیچھے، کہیں پانیوں میں، کہیں بھی چھپی ہوئی جگہ کے اوپر جا کے انڈے دیتی ہے، اور انڈے دیتی ہے اور مر جاتی ہے، اس کا کام ختم۔ اللہ کی قدرت۔ بچے وہاں پیدا ہوتے ہیں، جب بچے نکلتے ہیں اگر کوئی اپنے نر کے قابو آ گیا وہ تو نہیں چھوڑتا، لیکن بچے بھی چھپے رہتے ہیں، اور جب اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ اب وہ نر کے قابو نہ آ سکیں، پھر وہ وہاں سے سفر شروع کرتے ہیں، اور پھر واپس نیچے 20 کلومیٹر ہے یا 40 ہے یا 100 ہے، پھر واپس آتے ہیں۔ وہ واپس آتے ہیں تبھی تو ہمیں کھانے کو ملتے ہیں، پھر ان کا لوگ شکار کرتے ہیں، کھاتے ہیں، اور وہ ایک سلسلہ، ایک سائیکل ہے جو چل رہا ہے۔ تو یہ ٹراؤٹ فش کا معاملہ بھی عجیب ہے، اور بڑی لذیذ ترین مچھلیوں میں سے اس کا شمار ہے، طاقت والی بھی ہے اور یہ لذت والی بھی ہے۔ خیر ہم شندو ٹاپ پہ چڑھے، اب نیچے اترے تو جہاں جانا تھا وہاں جناب ٹیلی نور کا ہی ایک اکیلا کنیکشن تھا، وہ بھی بند ہو گیا اس وقت۔ بعد میں پتہ لگا اگلے دن کہ جی 3-4 دن سے وہ جو ٹاور ہے وہ خراب ہے۔ اب جن کے یہاں ہم نے جانا تھا وہ ہمیں فون کرنا چاہیں یا ہم انہیں فون کرنا چاہیں تو سگنل ہی کوئی نہیں۔ اب بڑے پریشان، کیا کریں، رات وہاں تو 7 بجے کے بعد رات ہو جاتی۔ اچھا وہاں ٹاپ سے اترے نا، اثر ہم نے پڑھی تھی ٹاپ سے تھوڑا سا نیچے، مغرب پڑھی، ٹاپ سے اتر کے وہاں بھی ویرانہ۔ وہاں ایک نیا معاملہ ہمیں پیش آیا۔ ایک حکم میں نے حدیث میں پڑھا تھا، ایک فقہ کی کتاب میں پڑھا تھا، تحری کرنا۔ انسان اگر ایسے علاقے میں ہو، ایسی جگہ پر ہو کہ اسے پتہ نہ چلے کہ قبلہ کدھر ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ تحری کرو۔ اب اپنے دل سے پوچھو، خوب سوچو، خیال کرو، اور دل سے پوچھو کہ بھئی کدھر ہو سکتا ہے قبلہ، پھر جدھر دل گواہی دے ادھر نماز پڑھ لو۔ دل کی گواہی پہلے پورے صدق یقین سے مانگو، غور کرو، فکر کرو، اور جب دل کہہ دے ادھر ہے تو ادھر نماز پڑھ لو، اور بعد میں نماز کے بعد پتہ لگ جائے صحیح پڑھا ہے یا قبلہ کہیں اور تھا، تمام صورتوں میں نماز ہو جائے گی اگر تحری کا حق ادا کر دیا تو یہ حکم تھا۔ میں نے یہ جب پڑھا میں نے کہا اب اس کی کیا ضرورت ہوگی، اب اتنا سائنس کا زمانہ ہے، موبائل کے اوپر ایپ ہیں، تو ادھر سے ٹک ٹک کرو تو پتہ لگ جاتا ہے قبلہ کدھر ہے۔ پاکستان میں سورج مغرب کی طرف غروب ہوتا ہے، مشرق سے نکلتا ہے تو ہمارا مغرب کی طرف بنتا ہے قبلہ، تو مغرب کی طرف رخ کرنا ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے، تو اس کی ضرورت کیا ہے؟ تو میرے ذہن میں اس طرح کے کئی خیال پیدا ہوئے کہ پہلے زمانے میں اس کی ضرورت ہوتی ہوگی، تو آج کل تو اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ابھی اس تحری کے حکم کو پڑھنا سمجھنا تو شاید اس کی ضرورت نہ ہو۔ یہ میں اپنی فیلنگز آپ کو بیان کر رہا ہوں، یہ کبھی جب پڑھا تھا تو فیلنگز تھی۔ اچھا آج زندگی 1975 کی میری پیدائش، 45 سال گزر گئے، کبھی اس کی ضرورت ہی پیش نہ آئی۔ 45 سالوں میں تحری کرنے کی کبھی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ اب شندو ٹاپ سے جب نیچے اترے نا، اب مغرب کا ہم انتظار کرتے رہے کہ اور آخر وقت تک اس کو پڑھیں اور کوئی جگہ ہمیں مل جائے، کوئی مسجد مل جائے، کوئی جگہ مل جائے، لیکن کچھ نہیں ملا۔ اب کوئی 6:15 کا وقت ہونے والا تھا اور مغرب کا وقت جو ہے نا وہ قریب آ گیا تھا کہ اب قضا ہو جائے۔ اب ہم نے سوچا بھئی گاڑی کو کہیں لگاؤ اور نماز پڑھو۔ اب یہ تحری کرنے کا موقع یہاں نظر آیا۔ کوئی موبائل، ہم میں سے 4 بندے تھے، کسی کا موبائل کام نہیں کر رہا، اور نہ ادھر نہ بندہ نہ بندے کی ذات، پوچھ بھی کسی سے نہیں سکتے۔ اب اندازہ لگائے، رات کا وقت ہے تو سورج بھی کہیں نظر نہیں آ رہا، اور جو چاند ستاروں سے رخ کا اندازہ ہوتا ہے وہ علم ہمیں نہیں آتا، اور نماز تو پڑھنی ہے۔ تو اس دن یاد آیا، اس وقت پھر خیال آیا کہ بھئی تیری سوچ غلط تھی، جو سوچتا تھا نا کہ بھئی کیا ضرورت ہے تحری کو پڑھنے پڑھانے کی، تو آج کام آ گیا۔ خیر پھر ہم نے الحمدللہ وہاں مغرب کی نماز ادا کی، پھر آگے چلے۔ اب آگے لسپور گاؤں ہے، اب وہاں جن کے ہاں جانا تھا تو طے یہ ہوا تھا کہ جا کے کال کریں گے، وہ باہر آ کے ہمیں اپنے گھر لے جائیں گے۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ اب جناب وہاں گئے تو واحد جو چلتا تھا ٹیلی نور وہ بند، ٹاور خراب۔ اب وہ ہمیں فون کرنا چاہیں یا ہم انہیں کرنا چاہیں تو رابطہ ہی کوئی نہیں۔ خیر اب کیا کریں؟ تو کسی طریقے سے ایک ہوٹل ہمیں مل گیا، اور ہم نے کہا چلو ابھی غنیمت ہے، سر چھپانے کی جگہ تو ملی۔
وہاں ہوٹل میں وہ کمرہ لے لیا کرائے پہ، شندور ٹاپ پہ، بروک گاؤں ہے، بروک، وہاں پہ ہائی وے پر ہی ہے۔ اب جناب وہاں جب رکے ہیں، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ گیزر ہے، نہ ہیٹر ہے، نہ کھانے پینے کی کوئی چیز، کہیں جانا آنے کا کر نہیں سکتے۔ اب یہ نہیں پتا کہ آگے آبادی کتنا دور ہے، اب جن سے ملنے آگے چلے جائیں تو واپس دوبارہ صبح آنا ایک مشکل کام ہوگا۔ ہم نے آگے چترال جانا تھا، اب خیر ادھر آ گئے۔ اب کھانے پینے کا کوئی تھوڑا بہت سامان تھا، وہ ظہر پہ جہاں ہم نے کھانا کھایا تھا نا 1 بجے کے قریب، تو میں نے دال چاول کھا لیے تھے۔ ہمارے ڈار صاحب تھے، انہوں نے برہان صاحب کو کہہ دیا 6 روٹیاں لے لو، کام آئیں گے۔ میں نے ان کو کہا کہ بھئی بڑے ہیں، آپ لے تو لیں، مجھے 6 کے 5 کر لیں، ایسا نہ ہو کہ زیادہ ہو جائیں۔ تو میں تو دال چاول کھا رہا ہوں، پھر رات کو جہاں جائیں گے کچھ ملے گی تو روٹیاں ایسا نہ ضائع ہو جائے، کم کروا دی میں نے۔ خیر انہوں نے لے لیں جتنی بھی انہوں نے لینی تھیں، آگے گاڑی میں۔ ڈار صاحب نے تو وہیں گاڑی میں بیٹھے بیٹھے روٹی کھا لی، اور پھر وہاں پہنچے تو رات کو کچھ ان کے پاس بسکٹ تھے، 1-2 کوئی سیب وغیرہ تھے، اس طرح سے کر آ کے کچھ انہوں نے کھا پی لیا، اور ہوٹل والے نے چائے جو ہے نا ان کو دے دی، چائے مل گئی ان کو، وہ بڑے خوش ہوئے۔ میں اب چائے پیتا نہیں، کوئی پوچھتا ہے چائے، میں کہتا ہوں اللہ بچائے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان سے پوچھو چائے، کہتے ہیں اللہ پلائے۔ تو چائے کے لیے میرا یہ معاملہ، اب میں نے تو چائے نہیں پی۔ تو انہوں نے چائے کے بارے میں شعر بھی سنایا بڑا، ابھی صحیح مجھے یاد نہیں، کوشش کرتا ہوں شاید صحیح سنا دوں۔ چلیں وہ بھی دوبارہ اگلی دفعہ کبھی سنا دیں گے، ابھی گڑبڑی نہ ہو جائے۔ اچھا، اب انہوں نے تو چائے کے ساتھ کھا لی، اب میری باری تھی، تو میں نے روٹی وہ خوش تھی دوپہر کے لیے بھی، اتنی سردی میں اس روٹی کا کیا حال ہوا ہوگا کہ وہ جیسے وہ سخت لکڑی جیسی بن گئی۔ اچھا خیر، اب روٹی کھانی شروع کر دی۔ میں نے سوچا یار خالی روٹی کھانے کا کیا فائدہ، روٹی کے ساتھ کچھ تو لگاؤ نا۔ اب بوٹی تو نہیں ہے، کیا لگائیں، نہ سبزی ہے نہ دال ہے، تو کیا لگائیں۔ تو روٹی ہی کو توڑ کر میں نے روٹی کے اندر رکھ دینا کہ چلو روٹی کو روٹی کے ساتھ کھا لیتے، کھانا تو ہے، کچھ تو کھایا۔ پھر اس طرح آدھی پونی روٹی کے ساتھ لگا کے وہ کھا لی، اور صبح پھر جب نکلے تو برف باری زبردست، ساری رات برف باری ہوتی رہی، صبح برف ہی برف۔ صبح جب اٹھیں باہر نکلے تو گاڑی پوری برف سے ڈھکی ہوئی۔ پھر خیر ہم برف میں چلتے ہوئے اس گاؤں میں چلے گئے، صاحب سے ملاقات بھی ہو گئی، اور اللہ نے بہرحال بچا بھی لیا کہ واپسی پہ اوپر چڑھائی، گاؤں سے اوپر چڑھتے ہوئے گاڑی اسکیٹ ہوئی، اور بس اللہ اسے واپس لے آئے، ورنہ آپ لوگوں کو خبر آتی شہادت کی۔ بہرحال تو وہاں پھر ہم نے واپس آ کے نا گولا گنڈا کھایا، برفانی برف جمع کر لی جو ہوئی تھی، برتن ہمارے پاس تھا، ڈار صاحب نے ہمیں آئیڈیا پہلے دیا ہوا تھا، ان کو بھی جامع شیری 2 رنگ کے رکھ لو، برف وہاں ملتی ہے اوپر سے آئی ہوئی، تو برف رکھو اس میں جناب وہ دونوں چیزیں ڈالو اور کھاؤ۔ وہ میں نے خوب مزے سے کھایا، بہت مزے سے کھایا۔ تو میں نے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ لگایا، تو حضرت جی کے خلیفہ ہیں مولانا سہیل عرفان صاحب، انہوں نے اس پہ نا ایک کمنٹ دیا، کہنے لگے کسی کے لیے بنو سلوا آسمان سے اترا تھا، آپ کے لیے گولا گنڈا اترے۔ خیر یہ ایک مذاق کی بات تھی۔ تو خیر ہم نے وہاں پھر چلے آگے، چترال پہنچے، وہاں رات کو قیام کیا، صبح بیان ہوا، علماء سے ملاقات ہوئی، اور جو کام تھے وہ دیکھے۔ پھر چترال سے جب چلے لاہور کے لیے، تو لواری ٹنل پہ جب ہم آئے تو آگے ٹنل کراس کرتے ہی 3-3.5 فٹ برف پڑی ہوئی، اور وہاں کوئی 4 گھنٹے کے قریب ہمیں وقت لگا، ٹریفک بند تھی۔ تو بہرحال کئی گھنٹے برف میں پھنسے رہے، اور پھر برف میں ہی چلتے چلتے پھر اللہ تعالیٰ نے لاہور پہنچا دیا۔ تو ایک سفر تھا، میں نے کہا چلیں چند باتیں اس کی ذکر ہو جائے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصلی مقصد کی طرف۔ ابھی جو یہ بیانات ہمارے چل رہے ہیں، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو سیرت بیانات چل رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت جو ہے وہ بیان ہو رہی ہے۔ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کے حالات، واقعات، پیدائش کے کچھ واقعات، پھر نبوت تک کے، اور اس سے درمیان میں شادی کے، اور پھر نبوت مل کے اظہار سے لے کے ہجرت تک، پھر ہجرت کے واقعات تفصیل سے بیان ہوئے۔ اب ہم پہنچے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ہیں، آپ نے یہاں پہ آ کے مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو آباد کرنے اور رکھنے کا انتظام شروع کیا، اور یہ اسلامی ریاست کی، ریاست مدینہ کی ابتدا ہے، جو ابھی ابتدائی کیفیت میں ہے، جس میں مسلمانوں کے پاس خاص قوت حاصل نہیں ہے،
لیکن بہرحال مکہ سے بہتر پوزیشن ہے اور ایک اسلامی پوزیشن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سرپرستی میں حکومت کی بننے لگی۔ مدینہ طیبہ میں اس وقت اکثر آبادی اوس اور خزرج کی تھی اور لیکن ان کے ساتھ یہودی بھی موجود تھے۔ یہود کے 3 قبائل وہاں موجود تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہ 3 قبائل وہاں پہ تھے۔ مدینہ منورہ میں اور خیبر میں یہودیوں کے مدرسے تھے، یہودیوں کے علمی مراکز تھے جہاں وہ آسمانی کتب پڑھنا پڑھانا کیا کرتے تھے۔ اوس اور خزرج یا مکہ والے یا باقی عرب والے چونکہ مشرک تھے، بت پرست تھے یا اور بھی جو بھی تھے، وہ سب مذہبی اعتبار سے یہودیوں سے کم تر سمجھے جاتے تھے کہ یہود کے پاس چاہے تحریف شدہ ہی صحیح، جیسی بھی کہیں صحیح، لیکن آسمانی کتب کی نسبت اور نام موجود تھا۔ تو ان کو ایک بلندی اور ایک سرپرستی حاصل تھی اور ایک لوگ ان کی تعظیم کیا کرتے تھے کہ یہ علم الہی، کتاب الہی کے وارث ہیں، تو ان کی ایک بڑی پوزیشن ہوتی تھی۔ اور ان یہودیوں کو معلوم تھا کہ نبی و آخر الزماں آنے والے ہیں، ان کی کتابوں میں ساری تفصیلات ہیں۔ خود قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ محبوب یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے باپ اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ سگے بیٹوں کو کون نہیں پہچانتا؟ اس طرح پہچانتے ہیں، لیکن یہ حسد کرتے تھے۔ جب نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں تھے تو مشرکین مکہ بعض مرتبہ آتے اور یہودیوں سے پوچھتے، تو یہودی عجیب عجیب سوال پوچھو جی ذوالقرنین کا کیا ہوا، غار والوں کا کیا ہوا، روح کسے کہتے ہیں، تو اس طرح کے سوال کرتے، ایمان نہیں لائے، ایسے سوال کرتے۔ اللہ کی شان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے مدینہ ہی آ گئے۔ اب جب مدینہ آ گئے تو ان لوگوں کو محسوس ہوا کہ ہماری علمی برتری تو اب ہو جائے گی ختم، کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ ہے اس میں ہم نے بڑی 2 نمبریاں کر دی ہوئی ہیں، ملاوٹ کی ہوئی ہے، یہ تو خالص سچی چیز لے کر آئے۔ تو ان کو اس سے حسد ہوا اور نفرت پیدا ہوئی، اور انہوں نے وہی کیا جو یہ پہلے نبیوں کے ساتھ کرتے رہے، ان کی مخالفت، حضور کی بھی مخالفت کی۔ لیکن بعض ان یہودیوں کے علماء میں اور ان کے مشائخ میں، احبار جنہیں کہتے ہیں، ان کے اندر کچھ سلیم الفطرت لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، جنہوں نے اپنی ہی کتابوں میں موجود پیشین گوئیوں کو سامنے رکھا اور ان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب موازنہ کیا تو سچا پایا، کھرا پایا، تو انہوں نے قبول کر لیا۔ لیکن اکثر تعداد ایسی تھی جو فتنہ اور فساد کرنے والی تھی اور حق کے خلاف تھی اور حق کو قبول نہ کرنے والی تھی۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سارے معاملات کو دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے فتنے سے بچنے کے لیے، ان کی شرارتوں سے بچنے کے لیے، ان کو کنٹرول میں اور کسی ضابطے کا پابند کرنے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے باقاعدہ معاہدے کیے۔ مدینہ پہنچنے کے تقریباً 5 مہینے کے بعد یہودیوں سے اور ارد گرد قبائل سے معاہدے کیے۔ وہ کون سے معاہدے تھے؟ امن کے معاہدے۔ اسلام پیغام امن دیتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امن کے پیغمبر ہیں۔ اس کے اوپر باقاعدہ ایک بیان ہے حضرت جی کا، جو حضرت جی کی کتاب جو ہے نا بیانات سیرت کی 2 جلد میں موجود ہے تفصیل کے ساتھ، تو وہ کتاب میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا کوئی واٹس ایپ کلپ چاہیے ہو تو وہ میں نے بھی خود بیان حضرت کی کتاب سے کیا ہوا ہے، تو وہ میرے پاس موجود ہے۔ اس میں بہت تفصیل کے ساتھ امن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوششوں کو بتایا گیا ہے۔ ابھی چونکہ وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں 1-2 باتیں ذرا سی عرض ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے امن مانگا تھا، رب اجعل ھذا البلد آمنا۔ تو دین ابراہیم، دین اسلام اور اللہ کا جو دین ہے، یہ امن کا مزاج رکھتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے مومن کی ڈیفینیشن کیا فرمائی؟ مومن کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ مومن وہ ہوتا ہے جس سے لوگوں کے مال اور جانیں امن میں ہوں، محفوظ ہوں، یہ مومن ہوتا ہے۔ پھر شریعت نے امن کے بارے میں خوب بہترین اصول و ضوابط مقرر کیے، ان کی بہت تفصیلات ہیں، وہ اس بیان میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام امن کے لیے کیا کوششیں کیں؟ سب سے پہلی کوشش قیام امن کی آپ کی یہ تھی کہ حلف الفضول، نبی علیہ السلام کی شادی سے پہلے ایک معاہدہ ہوا امن کا، آقا نے اس میں شرکت کی۔ پھر امن کے لیے مزید کوششیں کیا ہوئیں؟ اعلان نبوت سے لے کے 13 سال تک مسلسل کفار مکہ نے
مسلمانوں کو بدترین تکلیفیں پہنچائیں، بڑی سے بڑی عزتناک پریشانیاں دیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ نے سوائے صبر کے اور کچھ نہیں، صبر صبر اور صبر، ایک مکہ بھی کسی کو نہیں مارا۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں آ گئے۔ مدینہ میں جب آئے ہیں تو آپ کو اسلامی ریاست کے قیام کا موقع ملا، اور ابتدائی کیفیات میں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ پورے قرآن میں نا یہودیوں کی تفصیلات ہیں، کتنے یہ شرارت والے اور مکار قسم کے لوگ ہیں، کتنے فتنے والے لوگ ہیں، تفصیلات خوب کھولی ہیں اللہ نے۔ نبی علیہ السلام جانتے تھے، تو آپ نے ان کو کسی معاہدے کا، اصول کا پابند کرنے کے لیے باقاعدہ معاہدہ کیا۔ تو مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا انصار اور مہاجرین کے درمیان آپ نے مواخات کروائی۔ اس کے اندر امن کا بھی ایک پیغام ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہودیوں سے، ان کے قبائل سے اور قریب کے مدینہ کے قبائل سے ایک معاہدہ کیا جو ہجرت کے 5 مہینے بعد ہوا، اور یہ بہت مشہور ہے اور اس کی تفصیلات بہت موجود ہیں، سیرت ابن ہشام میں، البدایہ والنہایہ میں موجود ہیں۔ اس کے اندر یہودیوں سے مسلمانوں کا ایک معاہدہ کیا گیا۔ اس کے اندر یہ ایک بین الاقوامی معاہدہ تھا اس زمانے کا۔ نبی علیہ السلام نے یہ لکھوایا، یہ عہد نامہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی امی ہیں، ان کی طرف سے قریش اور یثرب کے مسلمانوں اور ان لوگوں کے مابین جو مسلمانوں کے ساتھ مل کر امن قائم کرنے کی کوشش کریں کہ ہم سب ایک امت ہیں۔ کیا خوبصورت بات فرمائی۔ اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اور قبیلہ بنو عوف کے یہودی بھی مسلمانوں کے ساتھ ایک قوم شمار ہوں گے۔ اور یہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے، سیرت ابن ہشام میں روایت موجود ہے، اور ان سب کے درمیان خیر خواہی اور نیکی کا پرچار کیا جائے گا، اور کوئی بھی شخص اپنے حلیف کے ساتھ بد عہدی نہیں کرے گا، اور مظلوم کی مدد اور معاونت کی جائے گی۔ پھر نبی علیہ السلام نے ایک اور اسٹیپ لیا، پہلے قریب کے لوگوں سے کیا، اس کے بعد اس سرکل کو بڑھایا، پھر آپ سفر کر کے آگے گئے ہجرت کے پہلے سال ودان، وہاں آپ نے قبیلہ بنی حمزہ سے معاہدہ کیا امن کا، ان کو کنونس کیا۔ پھر ہجرت کے دوسرے سال کوہ بواد کی طرف آپ سفر کر کے گئے، پھر بنو مدلج کی طرف سفر کر کے گئے۔ اس طرح نبی علیہ السلام نے اسٹیپ بائی اسٹیپ اور لوگوں کو امن کے معاہدے میں شامل کیا۔ اب نبی علیہ السلام تو امن کی دعوت دے رہے تھے، کفار مکہ کے 13 سال آپ نے مکہ کے صبر کے ساتھ گزارے، لیکن یاد رکھیے مسلمان ہمیشہ امن والا ہوتا ہے اور دہشت گرد ہمیشہ غیر مسلم ہوا ہے۔ یہ تو آج مسلمانوں کی عقل الٹی ہو گئی ہے۔ جب امام مہدی آئیں گے نا، ہم ہی مسلمانوں میں سے بہت سارے ان کے خلاف بھی ہوں گے۔ ایک دم بڑی مزیدار بات، حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب، پیر حبیب اللہ صاحب نقشبندی مجددی، دارالعلوم جنگ کے حضرت جی کے مدرسے کے شیخ الحدیث صاحب، ان کے پاس ایک مرتبہ ایک وکیل صاحب آئے اور انہوں نے آ کے ایک ٹیڑھا سوال کیا۔ سوال یہ پوچھا، حضرت یہ بتائیے کہ امام مہدی کس فرقے کے ہوں گے؟ بھئی بریلوی ہوں گے، دیوبندی ہوں گے، یا حنفی شافی ہوں گے، کیا ہوں گے؟ ذرا یہ بتائیں۔ اللہ والوں کو اللہ نے بصیرت عطا کی ہوئی ہوتی ہے۔ انہوں نے فرمایا وہ جو کچھ بھی ہوں گے مولوی، وہ جو بھی ہوں گے مولوی۔ مولویوں سے تمہیں نفرت ہے، مولوی تمہیں برے لگتے ہیں، ان کو تم فساد کی جڑ قرار دیتے ہو۔ وہ جو بھی ہوں گے مولوی۔ اور آج ہماری نسلوں کو یونیورسٹیز کے اندر بالخصوص علماء سے اور دین سے نفرت پیدا کی جا رہی ہے۔ تو نبی علیہ السلام اور ایمان والے تو ہمیشہ امن کا پرچار کرتے ہیں، مسلمان کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا۔ اب نبی علیہ السلام کی محنتیں کیا ہیں؟ اوس اور خزرج اور یثرب، قریش اور انصار میں، مہاجر انصار میں مواخات کرائی۔ آپ نے قبائل کے اندر کیا کیا؟ امن معاہدے کیے، پھر باہر نکل کے کیے، پھر اور دور کے سرکل میں کیے، اور دور کے سرکل میں کیے کہ دنیا میں امن قائم ہو۔ جزیرہ عرب جو لوگ امن کے دشمن تھے، معمولی سی بات پہ سینکڑوں جانیں چلی جاتی تھیں، بغیر جنگ کے ان کا گزارا نہیں ہوتا تھا، ایسے لوگوں کو آپ نے امن کے اندر وہ شامل کیا۔ یہ جو کفار مکہ تھے ان سے برداشت نہیں ہوا، یہ بدر میں آ گئے، پھر احد میں آ گئے، پھر خندق میں آ گئے امن کو برباد کرنے کے لیے۔
نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ دفاعی پالیسی اپنائی اور امن کو قائم رکھا۔ تفصیلات بہت زیادہ ہیں۔ پھر ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں، آپ نے ساتھیوں کو لیا، عمرہ کرنے پہنچ گئے، قریش آگے رک گئے، آپ نہیں کر سکتے، تو وہاں صلح حدیبیہ ہوئی، یہ بھی امن کے لیے، اور جو بظاہر شرائط تھیں ایسا لگتا تھا کہ دب کے کی ہے۔ ایک شرط تو یہ تھی کہ ابھی آپ عمرے کے لیے آئے تو ہیں لیکن ابھی جائیں واپس اگلے سال آئیں۔ دوسری شرط یہ تھی اگر کوئی مسلمان واپس مکے آ جائے تو ہم واپس نہیں کریں گے، کوئی کافر مسلمان ہو کے مدینے آ جائے تو آپ واپس کریں گے۔ اور تیسری شرط یہ تھی کہ جو جس قبیلے کے ساتھ ہمارے ساتھ ملنا چاہے قبیلہ، آپ ہمارے ساتھ مل جائے، کو آپ کے ساتھ مل جائے، آپ کے ساتھ مل جائے۔ نبی علیہ السلام نے اس صلح کو قبول کیا، صلح حدیبیہ، اور اس کو اسلام نے فتح مبین قرار دیا۔ نبی علیہ السلام نے ساری دنیا کی لیڈرشپ کو میسج دے دیا کہ بعض مرتبہ آتش فشاں کے دہانے پر بیٹھ کر ٹھنڈے دل اور دماغ سے فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ آپ تو امن کے پیغمبر تھے۔ پھر فتح مکہ، پھر قریش مکہ نے کیا کیا؟ اس معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ اب سزا تو دینی تھی۔ نبی علیہ السلام فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے کہ آپ کے ساتھ بہت بڑا ایک لشکر 10,000 صحابہ کا موجود تھا، اور آپ نے مکہ مکرمہ پہ جو ہے نا وہ اٹیک کیا، حملہ کیا، آپ تشریف لے گئے فتح مکہ کے لیے۔ اور کفار مکہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس آج قوت نہیں رہی، ہماری عورتوں کی عزتیں لوٹی جائیں گی، مال لوٹے جائیں گے، ہمیں بے حساب سارے بدلے لیے جائیں گے، انہیں سب کچھ یاد تھا۔ لیکن نبی علیہ السلام نے، کیونکہ امن کے پیغمبر تھے نا، کیا کیا پیغام دیے؟ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو امن، جو ہتھیار پھینک دے اس کو امن، جو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، نبی علیہ السلام کے سسر ہیں، ایک عظیم درجے کے صحابی ہیں، فرمایا ان کے گھر میں جو داخل ہو جائے اس کو امن، جو بیت اللہ شریف میں داخل ہو جائے اس کو امن، یعنی امن کا ہی پیغام تھا۔ یہ چاہتے تھے آقا کہ جہاں بھی جائیں امن ہی امن ہو۔ اور نبی علیہ السلام نے آخری جو حج کیا نا 10 ہجری میں، تو اس میں امن کا ایک عالمی پیغام پوری دنیا کو دے دیا۔ کیا پیغام تھا؟ بے شک تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری جانیں ایک دوسرے کے لیے حرام ہیں، جیسے کہ یہ دن، یہ شہر، یہ مہینہ عزت اور حرمت والا مہینہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے امن کو قائم کر کے دکھایا اور اس کے لیے بھرپور کوششیں کی۔ تو ایک تو مدینہ آنے کے بعد نبی علیہ السلام نے یہ محنت کی کہ امن کا جو سلسلہ تھا اس کو جاری فرمایا۔ اور اگر ہم آگے چلیں تو یہ بھی پہلا ہی سال ہے، نبی علیہ السلام نے مواقعات مدینہ ہوئی قریش و انصار میں، اور مہاجرین و انصار میں امن کے معاملات ہوئے۔ پھر نبی علیہ السلام کی شادی ہوئی، جب حالات بہتر ہوئے، مسجد بن گئی، گھر بن گئے، تو نبی علیہ السلام نے بھی کسی کو بھیجا، صدیق اکبر نے بھی کسی کو بھیجا کہ جاؤ بھئی ہمارے گھر، ہم دونوں کے گھر والوں کو لے آؤ۔ ہجرت میں باتیں تفصیل سے گزر چکی ہیں، تو سب کے گھر والے پھر مدینہ طیبہ آ گئے۔ تو نبی علیہ السلام کی پھر شادی ہوئی۔ رخصتی کا معاملہ امی عائشہ کی پیش آیا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ امہات المومنین میں بہت بلند مقام رکھتی ہیں، نام عائشہ ہے اور لقب جو ہے وہ صدیقہ ہے، ام المومنین آپ کا خطاب ہے، ام عبداللہ کنیت ہے، اور حمیرہ بھی آپ کا ایک لقب ہے، اور نبی علیہ السلام نے ان کو بنت صدیق بھی فرمایا ہے۔ تو بہت بڑے مقام کی تھیں۔ ان کا جو شجرہ نسب ہے نبی علیہ السلام سے دونوں طرف سے، ماں کی طرف سے بھی جا کے مل جاتا ہے اور باپ کی طرف سے بھی جا کے مل جاتا ہے، تو قریشی تھیں اور بہت عظیم خاتون اور بڑے درجے والی تھیں۔ نبی علیہ السلام نے جب اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو تقریباً 5واں سال تھا جب امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی اور کاشانہ صدیق میں ہوئی۔ جب نبوت کا سورج طلوع ہوا تھا تو سب سے پہلی کرن صدیق اکبر ہی کے گھر میں گئی تھی، اور امی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں پیدا ہوئی، پیدا ہونے کے بعد میں نے کبھی بھی کفر اور شرک کا جملہ گھر میں سنا ہی نہیں، پورا گھر ہی مسلمان تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی رخصتی کے وقت آپ کی عمر مبارک 9 سال تھی۔
یہ دنیا جانتی ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے ایسا بنایا ہوتا ہے کہ دوسروں سے بہت زیادہ آگے ہوتے ہیں، انہیں پریش کوشش کہتے ہیں، فطری طور پر وہ باقی لوگوں سے زیادہ صفات رکھتے ہوئے جن سے اللہ نے کوئی کام لینا ہو. اور ایسی مثالیں ہمیں اسلام میں بھی ملتی ہیں اور غیر مسلمین میں بھی ملتی ہیں کہ وہ بہت زیادہ پوری دنیا سے جدا ان کی حیثیت ہوتی ہے. تو بالکل اسی طرح آپ کی ذہانت بھی، آپ کی جسامت بھی، آپ کی ہر چیز یہ بہت خود جو ہے نا وہ منفرد تھی اور جدا گانا تھی. تو ان کی شادی 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، اس میں ہمیں کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں. آج کل کے نوجوان شرماتے ہیں کہ 9 کو 16 بتا دو، 19 بتا دو. ارے بھائی جو حقیقت ہے، حقیقت کو قبول کرنا ہے، یہی ہمارا اللہ اور اس کے رسول سے تعلق ہے. ہمیں کیوں دوسروں سے شرمندہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے ان کو صفات ہی ایسی جدا دی تھی کہ 9 سال کی عمر میں بھی اللہ نے ان کو سب کچھ بہترین عطا فرمایا تھا. تو ہم تاریخ کو اور حقیقت سے منہ نہ چرایا کریں، یہ کوئی شرمندگی کی بات نہیں، ہمارے لیے فخر اور شوق کی بات ہے. اگر یہ کوئی بری بات ہوتی تو اس وقت کے لوگوں میں بھی تو کوئی اعتراض کر لیتا، اس وقت تو کسی نے اعتراض نہ کیا. اور آج جو اعتراض کرتے ہیں ان کے ہاں 8 سال کی بچیاں، 6 سال کی بچیاں بغیر شادی کے بچے پیدا کر رہی ہیں. یہ تو انٹرنیٹ کو کھول کے دیکھ لیجیے. تو اس لیے اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. نبی علیہ السلام کی جو شادی ہوئی، نبی علیہ السلام کی پہلی شادی ہوئی تھی، بتائیں کن سے ہوئی تھی؟ اس پہ انعام کوئی نہیں ہے، خالی ویسے بتا دیں. ہاں، کیونکہ سب کو پتہ ہے انعام کس لیے دینا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ. اور جب ان کا انتقال ہو گیا، نبی علیہ السلام تنہائی محسوس کرنے لگے. اسلام میں شوہر کے لیے جو بیوی کا مقام ہے نا، وہ کیا ہے؟ وہ اس کی ہمدرد ہے، غم گسار ہے، غموں میں محبتیں بکھیر دینے والی ہے، تنہائیوں کو ختم کر دینے والی ہے، سکون دینے والی ہے، خوش کر دینے والی ہوا کرتی ہے. تو جب ان کا انتقال ہو گیا تو نبی علیہ السلام مغموم رہنے لگے. پھر نبی علیہ السلام کی 2 شادیاں ہوئیں، ایک تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ایک امی عائشہ سے. ایک صحابی ہیں عثمان ابن مظعون، ان کی اہلیہ خولہ بنت حکیم نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئیں اور کہا کہ آپ نکاح کر لیں. پوچھا کس سے؟ کہا کنواری بھی ہے اور بیوہ بھی. تو بیوہ تھی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کنواری تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی علیہ السلام نے رضامندی ظاہر کی اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پیغام ان کے ذریعے گیا، خولہ بنت حکیم کے ذریعے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خولہ، نبی علیہ السلام تو میرے بھائی ہیں، تو بھائی ہیں تو بھتیجے تو شادی ہو ہی نہیں سکتی. اس زمانے میں ایک رواج یہ تھا کہ منہ بولے بھائی کی بیٹی سے بھی شادی نہیں ہو سکتی. پیغام آیا، نبی علیہ السلام نے کہا تو میرے دینی بھائی ہیں، یہاں شادی ہو سکتی ہے. تو انہوں نے کہا اب تو میں تیار ہوں، لیکن میں تو اپنی بیٹی عائشہ کی نسبت جبیر ابن مطعم کے بیٹے سے کر چکا ہوں، ابھی میں کیا کروں؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھر گئے اور جبیر ابن مطعم سے جا کے کہا کہ دیکھو بھئی میری بیٹی کی تمہارے بیٹے کے ساتھ نسبت طے ہوئی ہے، کیا کہتے ہو، کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا جناب آپ لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، اگر آپ کی بیٹی خدا نہ خواستہ میرے گھر آ گئی تو ساروں کو بے دین کر دے گی. مجھے نہیں چاہیے، مجھے دیندار نہیں چاہیے، مجھے عالمہ نہیں چاہیے. عالمہ سے تو کرنی ہی نہیں ہے، یہ تو گھر کا بیڑا غرق کر دیتی ہے. جسے اللہ اور اس کے رسول کا پتہ ہے وہ گھر کو تباہ کر دے گی. یہ آج ہماری بھی سوچ ہے، جو اس زمانے میں جبیر ابن مطعم کی سوچ تھی. کئی ایسے لوگ ہیں کہ جی رشتہ تو کرانا ہے لیکن عالمہ نہیں چاہیے. میں ان سے پوچھتا ہوں کیوں؟ کہتے ہیں جی گھر آباد نہیں ہوتا. میں نے کہا جتنی طلاقیں ہو رہی ہیں ساری عالمہ کی ہیں، کیا کسی غیر عالمہ کی کوئی طلاق نہیں ہوتی؟ بہت ساری غلطیاں دوسروں کی بھی ہو سکتی ہیں، بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں. یہ جتنی عالمہ ہیں تو گھر آباد نہیں ہے. میری بیگم بھی عالمہ، الحمدللہ ہم اتنا خوش ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ نظر بد سے بچائے اور جب تک زندگی ہے اسی طرح رکھے، اس سے بہتر کرے. تو جبیر نے مطعم بھی نہیں کہا مجھے نہیں عالمہ چاہیے، ہم بھی یہی کہتے ہیں نہیں چاہیے. لا حول ولا قوت الا باللہ. خیر، جبیر ابن مطعم نے تو منع کر دیا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آئے اور آپ نے ہاں کر دی، نکاح ہو گیا. پھر یہ لوگ مدینہ طیبہ میں آ گئے. مدینہ طیبہ جب ہجرت کر کے امی عائشہ آئیں تو پہلے تو صدیق اکبر بیمار ہوئے. یہ ان کی تیمارداری کرتی، تسلی دیتی.
وہ ٹھیک ہو گئے تو آپ بیمار ہو گئیں، اور اتنی بیمار ہو گئیں کہ سر کے بال جو ہیں وہ جھڑ گئے۔ صدیق اکبر اب ان کی تیمارداری کرتے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرمائی، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں صدیق اکبر آئے اور کہا یا رسول اللہ، آپ اپنی بیوی کو اپنے گھر کیوں نہیں بلا لیتے؟ فرمایا میرے پاس مہر کے پیسے نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو صدیق نے کہا میری دولت حاضر ہے، تو نبی علیہ السلام نے ان سے حق مہر دینے کے لیے 500 درہم ایک روایت کے مطابق ان سے قرضہ لیا اور حق مہر ادا کیا۔ یہ ہمارے لیے بہت سمجھنے کی بات ہے، حق مہر ادا کرنا ضروری، اور کتنے شادی شدہ ہمارے ماحول میں جو حق مہر ہی ادا نہیں کرتے۔ قیامت کے دن زانی کھڑا ہوگا وہ شوہر جس نے اپنی زندگی میں بیوی کو حق مہر ادا نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام نے قرض لے کے حق مہر ادا کیا۔ امی عائشہ کی شادی کتنی سادگی سے ہوئی، فرماتی ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں تو کھیل رہی تھی، مجھے آگے پتہ لگا کہ ابھی رخصتی آج ہو جائے گی، تو میں اپنی کھیل میں اور اپنی ان چیزوں میں مشغول تھی، تو اتنے میں میری والدہ ایک صبح آئیں اور مجھے آ کے کہا کہ بس تمہاری شادی ہو رہی ہے۔ جی فرماتی ہیں مدینہ طیبہ گویا کہ حضرت عائشہ کا سسرال تھا۔ عورتیں دلہن کو لینے کے لیے حضرت ابوبکر کے گھر آئیں، ان کی اہلیہ تھی ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹی کو آواز دی، امی عائشہ کو سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھیں، آواز سنتے ہی دوڑتی ہوئی ہانپتی ہوئی ماں کے پاس آئیں، ماں بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے دروازے تک لے کر آئی اور کچھ سنوار دیا، منہ دھلا دیا، کپڑے وغیرہ اور جو گھر میں چیزیں موجود تھیں مناسب طریقے سے ان کی تیاری کر دی اور ان کو ایک دلہن بنا دیا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے اور یہ رخصتی کا عمل انتہائی سادگی کے ساتھ مکمل ہو گیا۔ بعض روایت کے مطابق یہ شادی یکم ہجری میں ہی ہوئی، رخصتی جو تھی، نکاح تو پہلے ہو چکا تھا، اور یہ شوال کے مہینے میں تھی۔ عرب کے لوگ شوال کے مہینے میں شادی نہیں کرتے تھے کہ کسی زمانے میں اس مہینے کے اندر کوئی طاعون کی بیماری آئی تھی جس سے بڑا نقصان ہو گیا تھا، وہ شوال کو منحوس سمجھتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ شادی کی تو آپ نے اس وقت کی روایات کو پاؤں کے نیچے روند ڈالا، ختم کر کے رکھ دیا۔ ایک روایت یہ تھی منہ بولے بھائی کی بیٹی سے شادی نہیں ہو سکتی، اس کو توڑ کے رکھ دیا۔ دوسری روایت یہ تھی، ان کے ہاں رواج یہ تھا کہ شوال کے مہینے میں نحوست ہوتی ہے تو اس دن شادی نہیں، اس مہینے میں شادی نہیں کرنی۔ نبی علیہ السلام نے اسی مہینے میں رخصتی بھی کی، اسی مہینے میں شادی بھی ہوئی۔ اس کے علاوہ عرب میں قدیم دستور تھا کہ دلہن کے آگے آگے آگ جلاتے تھے رخصتی کے وقت، یہ بھی کوئی کام نہیں ہوا، اس رسم کو قدیم جو تھی یہ بھی توڑ دیا۔ اس کے علاوہ ایک اور رسم تھی کہ پہلی ملاقات جو ہوتی تھی رخصتی کے بعد یہ ایک پالکی کے اندر ہوتی تھی، خاص طریقے سے اسے سجایا جاتا تھا، اس میں ہوتی تھی، اس رسم کو بھی توڑ دیا۔ اس طرح کی کچھ رسومات تھیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی شادی کے وقت میں یہ توڑ دی گئیں، اور بتا دیا گیا کہ شادی تو انتہائی آسانی اور سہولت سے کرنے کا نام ہے، اس کے اندر ان پریشانیوں کی اور ان اخراجات کی ضرورت نہیں جس میں آج ہم بہت زیادہ پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور شریعت سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شادی کیا ہے؟ شادی ایک عبادت ہے۔ اگر ہم شادی کو عبادت سمجھیں نا تب ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی، لیکن ہم لوگ شادی کو عبادت سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ عبادت اللہ کے ہاں وہی مقبول ہوتی ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ اس کے اوپر کافی تفصیلی بات چیت ہو چکی ہے، تو انشاءاللہ پھر کبھی کسی موقع پہ ہو جائے گی، تو ابھی ہم اپنے مضمون کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ تو مواخات مدینہ ہوئی یہود کے ساتھ اور دوسرے قبائل کے ساتھ، امن کا معاہدہ ہوا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر لے آئے۔ یہ مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد پہلے سال میں، پہلی ہجری جو سال ہے اس کے اندر یہ معاملات ہوئے۔ ایک کام اور بھی ہوا، وہ کیا تھا؟ تحویل قبلہ۔ نبی علیہ السلام جب مدینہ طیبہ آئے ہیں تو تقریباً 16-17 مہینے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کعبۃ اللہ سے بہت محبت تھی اور آپ کے دل کی تمنا تھی کہ اللہ رب العزت بیت اللہ شریف کو قبلہ بنا دے۔ نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کرتے رہے، لیکن آپ بیت المقدس کے اس رخ پہ بیت اللہ شریف کے اس رخ پہ کھڑے ہوتے تھے کہ نیت تو بیت المقدس کی ہوتی تھی، لیکن آپ کے سامنے بیت اللہ بھی آ جاتا تھا۔ یہ جو رکنین ہے نا، حجر اسود سے پہلے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان اگر آپ بیت اللہ کی طرف کھڑے ہو جائیں تو بیت اللہ بھی آپ کے سامنے اور پیچھے جا کے بیت المقدس بھی اسی رخ پہ آپ کے سامنے، ایک سیدھ میں ہے یہ، اور بلکہ درمیان میں مدینہ طیبہ بھی ہے۔ تو نبی علیہ السلام اس طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک بزرگ جو محقق بھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ بعض انبیاء جو بنی اسرائیل کے تھے وہ جو بیت المقدس میں نماز پڑھتے تھے تو وہ بیت اللہ کی طرف بھی رخ کر لیا کرتے تھے، جس طرح نبی علیہ السلام کر لیا کرتے تھے۔ بیت اللہ شریف کیا ہے؟ یہ قبلہ اول ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قبلہ تھا، ان کی اولادوں کا قبلہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام تک بیت اللہ شریف جو ہے یہ قبلہ اول رہا، یہ قبلہ رہا۔ پھر یہ اٹھا لیا گیا جب طوفان نوح آیا، نشان مٹ گئے، سب ختم ہو گیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ اس کو تعمیر کیا، تو یہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا قبلہ رہا۔ پھر بنی اسرائیل کے انبیاء کا ایک سلسلہ جاری ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بیت المقدس کو قبلہ قرار دے دیا جب اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا، اس کی تعمیر کی، تو ان کو وہ دے دیا گیا۔ اللہ کی شان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ میں آئے ہیں تو شروع کے 16-17 مہینے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی۔ پھر تحویل قبلہ کا حکم آیا اور فرمایا گیا فولی وجہک شطر المسجد الحرام قبلۃ ترضاھا قد نری تقلب وجہک فی السماء۔ یہ احکامات تفصیل سے آ گئے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا قبلۃ ترضاھا، محبوب آپ اس قبلے کی طرف رخ کر لیجئے جدھر آپ کا دل کرتا ہے۔ جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں نا، وہ انبیاء ہوں، وہ اولیاء ہوں، جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں ان کی خواہشات کو پورا کر کے۔ جیسے چھوٹے بچے ماں باپ سے اپنی کسی خواہش کا اظہار کرتے ہیں نا، تو جو ماں باپ کے زیادہ فرما بردار ہوتے ہیں، زیادہ ان کی بات کو شوق سے لیتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ماں باپ کا خیال کرتے ہیں، ماں باپ کی پوری کوشش ہوتی ہے کسی طرح اس فرما بردار محبت کرنے والی اولاد کی جو ہے نا وہ خواہش پوری کی جائے۔ تو جتنی ماں باپ بندے سے محبت کرتے ہیں وہ پروردگار ان سے زیادہ اللہ کے اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی تھی، داؤد یہ بنی اسرائیل کے نوجوانوں کو بتا دو، یہ مجھے چھوڑ کر ادھر ادھر یہ فیس بک، انٹرنیٹ اور حرام کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر متوجہ ہو جاتے ہیں، ان سے جا کے کہہ دو، انہیں بتا دو کہ میں اپنے گناہگار بندے سے اتنی محبت کرتا ہوں، اس کی واپسی کا اتنا انتظار کرتا ہوں، اگر اسے پتہ لگ جائے کہ ان کا پروردگار اپنے اس نافرمان کی محبت میں کتنے انتظار میں ہے، ان کو اگر پتہ لگ جائے ان کے کلیجے پھٹ جائیں، انہیں موت آ جائے۔ تو گناہ گاروں سے اتنی محبت کرتا ہے۔ تو پھر فرمایا داؤد جب میں گناہ گاروں سے اتنی محبت کرتا ہوں تو جو میرے پیارے پرہیزگار ماننے والے ان سے کتنی محبت کرتا ہوں گا۔ تو سادہ سی بات ہے، ایک باپ ہو، اس کے کئی بچے ہوں، کچھ فرما بردار ہوں، کچھ نافرمان ہوں، باپ کس کی خواہش کو پوری کرے گا جی؟ سیدھی سی بات ہے، 2 + 2 4 ہوتا ہے نا۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہو یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حقیقی وارث ہوتے ہیں، محبت کرنے والے ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کی خواہش ہو، ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ خواہشات اللہ پوری کرتے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں اپنی خواہشات کو پورا کروانے کا ایک نسخہ ملا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں اور آگے بڑھیں، اللہ خوش ہو کر ہمیں عطا فرمائیں۔ اللہ دیتے ہیں اور خوش ہو کے دیتے ہیں، ہم لینے والے بن جائیں۔ تو بہرحال تحویل قبلہ کا حکم آیا اور اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر لیں۔
مدینہ طیبہ میں ایک مسجد ہے، مسجد قبلتین اسے کہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں نماز ادا کر رہے تھے اور بیت المقدس کی طرف رخ تھا۔ 4 رکعت کی نماز تھی، 2 ہو چکی تھی۔ دوران نماز ہی حکم آ گیا قبلتن ترضاہا، اپنی مرضی کے قبلے کی طرف آپ ٹرن کر لیجئے۔ تو ہوا کیا؟ نبی علیہ السلام کا رخ مبارک ہے بیت اللہ کی طرف، بیت المقدس کی طرف، اور صحابہ آپ کے پیچھے اسی رخ پہ کھڑے۔ اب حکم آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ادھر تھے نا، اگر تو یوں چل کے ادھر آ گئے، اور جو صحابی کھڑے ہوئے تھے نا، وہ ہر شخص نے اپنی جگہ پورا ٹرن لے لیا، یو ٹرن لے لیا۔ اب کیا ہوا؟ جو پہلی صف تھی وہ آخری ہو گئی، جو آخری تھی وہ پہلی ہو گئی، اور نبی علیہ السلام ادھر سے آگے ادھر آ گئے، اور 2 رکعتیں آپ نے اس رخ پہ ادا کریں، اور اللہ رب العزت نے ان 4 رکعتوں کو جو ادھر ہوئیں سب کو قبول فرما لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش کو آپ نے اللہ نے پورا کر دیا۔ اچھا، قبلے کے بارے میں نا چند باتیں اور دیکھیے، فولی وجہ کا قرآن میں اینما تولوا فثم وجہ اللہ وللہ المشرق والمغرب اینما تولوا فثم وجہ اللہ لیس البر ان تولوا وجوہکم۔ مشرق کی طرف مغرب کی طرف خالی 2 رخ بیان ہوئے، لیکن مشرق ہو، مغرب ہو، شمال ہو یا جنوب ہو، اوپر کا ہو یا نیچے کا ہو، 6 کی 6 سمت میں اللہ تعالیٰ تو ہر طرف موجود۔ تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا بھئی، سمجھنے کے لیے بات ہو رہی، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ جب اللہ ہر طرف موجود ہے تو بندوں کو کہہ دیا جاتا بھئی جدھر چاہو رخ کر کے نماز پڑھو، تو ہوتی کہ نہ ہوتی؟ ہو جانی تھی۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا فجر اس رخ پہ کر لو، مغرب اس رخ پہ کر لو، فلاں اس رخ پہ کر لو، نفل اس رخ پہ کر لو، ایسے کر لو ویسے کر لو، تو مختلف۔ یہ بھی 4 رکعت ہیں تو ایک رکعت چاروں رخ پہ اب گھومتے رہو، سب کچھ ہو سکتا تھا۔ اچھا، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اختیار بندوں کو دے دیا جاتا، اچھا بھئی اپنی مرضی سے چوز کر لو کون سا رخ کرنا ہے، بیت المقدس کی طرف کرنا ہے یا بیت اللہ کی طرف کرنا ہے۔ یہ سارے معاملات اللہ رب العزت نے خود ہی پورے کر دیے، جن کو چاہا مشرق کی طرف حکم کا، جن کو چاہا مغرب کی طرف حکم کا، جن کو بیت المقدس کی طرف، جن کو بیت اللہ کی طرف، سب اللہ تعالیٰ نے پورے کر دیے، خود ہی پورے فرمائے، نہ تو لوگوں کے اندر اختلاف ہو اور ایک وحدانیت، ایک اجتماعیت ظاہر ہو جائے۔ آج مسلمان مشرق میں ہو یا مغرب میں، شمال میں ہو یا جنوب میں، جب نماز پڑھنے کھڑا ہوگا وہ بیت اللہ شریف کی طرف رخ کرے گا۔ یہ ایک وحدانیت اور یہ ایک نعمت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ اور یہ جو حکم تھا نا کہ پہلے ادھر اور پھر ادھر، اس سے اصل میں امتحان بھی مقصود تھا کہ اصل بات نہ بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ہے نہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنا ہے، اصل بات تو پروردگار کے حکم کو پورا کرنا۔ وہ کہے ادھر رخ کر لو تو ادھر کر لیا، وہ کہے ادھر کر لو تو ادھر کر لیا۔ نہ اس کے پتھروں کو ہم پوجتے ہیں نہ اس کے پتھروں کو پہلے کسی نے پوجا، اصل تو اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ یہ بات سکھائی گئی اور یہ امتحان لیا گیا۔ بعض منافقین تھے اور بعض مشرکین اور بعض یہودی تھے جو مسلمانوں کے ساتھ باقاعدہ نبی کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جاتے تھے جب بیت المقدس کی طرف نماز تھی۔ جیسے ہی رخ ہوا نا بیت اللہ، تو ان لوگوں کا نفاق کھل گیا اور ان سے برداشت ہی نہ ہوا کہ ہم اس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ تو وہ جو 2 نمبر لوگ تھے وہ بھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا۔ اور اصل تو یہ بتانا تھا کہ بھئی ہمارے حکم میں ہے سارا کچھ، ہم ادھر حکم کریں تو ادھر ہو جاؤ، ادھر حکم کریں تو ادھر ہو جاؤ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری مانتے کتنا۔ تو یہ اس کے اندر بہت بڑی بات ہے کہ بس اللہ ہی کی بات ہمیں ماننی ہے اور اللہ ہی کی طرف ہمیں رخ کرنا ہے۔ ثواب، اب جن لوگوں نے 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی تھی، بعد میں انہی لوگوں نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی طرف نماز پڑھی، تو یہ بتائیے، سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ ان کو بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا ثواب زیادہ ملا تھا یا بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا زیادہ ملا تھا؟ ہاں جی، برابر۔ تو اللہ کا حکم پورا کیا نا، پہلے ادھر حکم تھا اب ادھر حکم ہے۔ جب حکم اللہ کا ہے اور اطاعت اللہ کی کرنی ہے تو ثواب میں کمی بیشی کیسے ہو سکتی ہے بھائی؟ تو اس میں یہ بھی کوئی وسوسہ نہیں۔ اچھا، ایک اور آپ کو مزیدار بات بتا دیں کہ رہنے دیں؟ بڑی قیمتی بات ہے، بڑی جو ہے نا وہ محنت سے ملی ہے۔
بتا دیں کہ رہنے دیں، اگلی دفعہ بتا دیں. یہ آپ کو مجھے امید ہے کہ بہت اگر کہیں اور سے ملے گی نا بڑی محنت کرنی پڑے گی. چلیں آپ کو فری میں بتا دیتے ہیں. دعائے خیر دے دیجیے گا. یہ دعا جو ہے نا دنیا اور آخرت کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. ساری دنیا چھوٹی ہے، دعا بڑی نعمت ہے. ہمیں بڑوں کی دعائیں لینی نہیں آتی، ہماری قدر ہی کوئی نہیں ہے. دعا بہت بڑی نعمت ہے، دعائیں لینی چاہیے. تو آپ مجھے ضرور اس کے بس میرا آپ سے یہ درخواست ہے دعا کر دیجیے گا میرے لیے کہ کیا دعا؟ خاتمہ ایمان پر ہو جائے. بس یہ دعا اگر ہو گئی اور خاتمہ ایمان پر ہو گیا، آگے پھر مزے ہی مزے. ایک بوڑھا آدمی تھا، ایک دن اللہ سے مانگ رہا تھا، اے اللہ ایک واری جنت اجواڑ دیں، آگے میں پھر آپ ہی کر لواں گا. واری کواری تو دیں، آگے پھر میرا کام ہے میں کیویں کر رہا. تو ایک دفعہ کلمے پہ موت آ جائے پھر آگے مزے ہی مزے. آج میں نے داؤد ڈار صاحب کو میسج کیا، میں نے کہا بھائی مجھے تھوڑا سا وہ ٹراؤٹ فش اور یاک کے بارے میں جو وہاں آپ نے باتیں بتائی تھیں مجھے ذرا وہ اپڈیٹ کر دیں، تو میں آج بتانا چاہتا ہوں. اور ساتھ ہی میں نے پوچھا آپ کی نیند وغیرہ پوری ہو گئی؟ اتنا لمبا سفر، کچھ 3,500-4,000 کلومیٹر کا اور 6-7 دنوں میں، تو سفر ہی سفر تھا. تو ان کا جواب آیا کہ نیند تو قبر میں ہی جا کے پوری ہوگی، لیکن اگر قبر میں بھی حور آ گئی تو ادھر بھی پوری نہیں ہوگی. تو خیر بڑے مزیدار آدمی تھے. اب جی بہت دلچسپ اور سچی حقیقت اور بڑی مزیدار انفارمیشن آپ لے لیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو بار بار مسجد نبوی شریف کی حاضری عطا فرمائے، اور یہ جو SOPs کی وجہ سے اور اس بیماری کی وجہ سے پریشانیاں، اللہ اس سے پوری دنیا کی اور خاص مسلمانوں کو نجات عطا فرمائے. پہلے سے وہ بہاریں جس طرح تھیں دوبارہ سے آباد ہو جائیں. تو جب ہم جاتے ہیں نا مسجد نبوی شریف، تو وہاں ایک جگہ ہے ریاض الجنہ کہتے ہیں. ہم سب کی تمنا ہوتی ہے وہاں جانے والوں کی کہ یہاں وقت مل جائے. اور ریاض الجنہ میں بعض ستون ہیں، تو دل کرتا ہے ان ستونوں کے پاس مل جائے تو اور زیادہ اچھا. اور وہاں ایک محراب ہے، محراب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں اگر جگہ مل جائے تو اور کیا چاہیے. تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ رش ہی رش ہوتا ہے، جانے کا موقع ہی نہیں مل پاتا. عمومی طور پر یہ کیفیت ہوتی ہے. تو محراب نبی آج یہ جو بنی ہوئی ہے نا، یہ بیت اللہ کے رخ پہ بنی ہوئی ہے. اگر انسان تھوڑا سا سوچے تو ایک حقیقت آتی ہے کہ 16-17 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی تھی نا. جو مسجد کی پہلی صف تھی وہ آخری ہو گئی، جو آخری تھی وہ پہلی ہو گئی. تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے دل میں، اگر یہ خیال آ جائے، وہ 16 مہینے جہاں آپ نے نماز پڑھائی ہوگی وہ جگہ کون سی ہوگی؟ لازمی بات ہے بیت المقدس کی طرف ہوگی اور پچھلی سمت ہوگی. ایسا ہی ہے نا. اور دیکھیں جہاں نبی علیہ السلام نے 16 مہینے 17 مہینے کھڑے ہو کر نماز پڑھائی ہے امت کو، کیا وہ محراب نبوی ہے یا نہیں؟ بتائیے. ہے نا، پکی ہے. وہ جگہ آج بالکل خالی ہوتی ہے، کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں. تو وہ جگہ آپ کو بتانی ہے، بتا دیں جی، یا اتنی انفارمیشن کافی ہے؟ تلاش کر لیے گا جا کے، جب جائیں وہاں تلاش کر لیجیے گا بھی 16 مہینے کدھر نماز پڑھی تھی. وہ بھی جگہ محراب نبوی ہی ہے، لیکن آج وہاں محراب نہیں ہے اور کسی کے علم میں بھی نہیں. اور یہ خیال بھی کسی کے دل میں پیدا شاید ہی ہوتا ہو کہ اللہ کے نبی جب وہاں تھے تو 16 مہینے کدھر رخ کر کے نماز پڑھی تھی. بتا دیں رہنے دیں؟ بتا دیں. تو وہاں اگر کوئی اللہ آپ کو جب بھی کسی کو بھی لے جائے تو دعا کرنی ہے، یہ شرط ہے میری. اچھا جی، چلیے. تو خیر سب دل لبھانے کے لیے باتیں ہو جاتی ہیں، بتانے کا تو میرا پورا ارادہ ہے، اور اسی لیے بیٹھا ہوں کہ یہ آگے بات پہنچے اور فائدہ ہو. ستون عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریاض الجنہ میں ہے. آپ وہاں سے پیچھے آنا شروع کریں. ستون عائشہ سے پیچھے جب آئیں گے تو 7واں ستون ہے. جب اس ستون پر آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کے یہ دل اور لیفٹ رائٹ، دل اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعد میں کوئی پوچھے گا جی رائٹ کہا تھا کہ لیفٹ کہا تھا، ہمارا یہ بھی سو رہے ہوتے ہیں. تو دل یا لیفٹ سائڈ، ٹھیک ہے نا، ہمارے دل کی طرف باب جبریل ہوگا. ادھر سے ستون عائشہ کے پیچھے آ جائیں، ادھر سے باب جبریل. جب یہ دو چیزیں ایسے ادھر سے ادھر آئے، ادھر سے ادھر آئی، پوری ہوں گے تو ایک ستون ہے. غالباً اس وقت اس پہ نمبرنگ جو ڈلی ہوئی ہے 113 ہے، غالباً 113 ہے. وہ جو جگہ ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے
16-17 مہینے امامت کی جگہ ہے۔ اس کی ایک نشانی اور بھی ہے جو بہت واضح وہاں کھڑے ہو کے نظر آتی ہے، اس سے بھی زیادہ واضح ہے۔ ستون عائشہ سے آپ دیکھتے آئیں، تمام ستون ایک سیکوینس پر ہیں، ذرا سا کوئی 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہے، اور یہ ستون تھوڑا سا ہٹا ہوا ہے، اس سے 2-3 انچ تھوڑا سا اس ترتیب سے ہٹا ہوا ہے، وہاں جائیں گے نظر آ جائے گا۔ یہ جو ترکوں نے اندر بلڈنگ بنائی ہے نا، پرانی مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں بہت ساری ایسی نشانیاں ہیں جس میں کوئی نہ کوئی تعمیری ترتیب میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے اس کو محفوظ کر دیا گیا ہے کہ بھئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے تو وہ مصلی کس جگہ پہ تھا، اور اصحاب صفہ کی جگہ کون سی تھی، اصحاب صفہ کے لیے وہ جو صدقات کے جو 2 ستون تھے وہاں وہ کیا تھے، وہ بہت ساری اندر عمارت کے اندر جو ہے نا بناوٹ کے اندر ایسی انہوں نے نشانیاں رکھی ہوئے ہیں، کوڈز رکھے ہوئے ہیں کہ جن کو معلوم ہو وہ پہچان لیتے ہیں۔ تو یہ آپ کو بتا دی اس محراب کی جس پہ آج محراب بنی ہوئی نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز ادا کی، اور یہ ریاض الجنہ سے باہر ہے، ریاض الجنہ الگ ہے، یہ اس سے پہلے آتا ہے۔ اچھا جی، لیکن وہاں اگر موقع مل جائے تو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے، بیت المقدس کی طرف نہیں کرنی، یہ بیوقوفی نہیں کرنی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، فرمایا کہ اہل کتاب کو مسلمانوں کے ساتھ 3 باتوں کی وجہ سے بہت ہی حسد ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو دن منتخب کرنے کا اختیار دیا، تو یہودیوں نے ہفتے کا دن مقرر کر لیا اپنی عبادت کے لیے، عیسائیوں نے اتوار کا کر لیا۔ اللہ کے نزدیک، اللہ کے علم میں جمعے کا دن سب سے زیادہ عزت والا تھا، لیکن انہوں نے ایک نے ہفتہ لے لیا، ایک نے اتوار۔ اللہ نے فرمایا کہ بھئی تم نے اپنی اپنی مرضیاں کر لیں، لیکن تم اصل تک نہیں پہنچ سکے، اصل تو جمعہ تھا، وہ میں اپنے محبوب کی امت کو دوں گا، ہمیں مل گیا۔ ایک اس بات سے ان کو حسد تھا۔ دوسرا فرمایا کہ وہ قبلہ جو تحویل قبلہ کے بعد مسلمانوں کو دیا گیا، اس کے اوپر بھی ان کو حسد ہوا کہ کعبۃ اللہ کی عظمت بیت المقدس کی عظمت سے زیادہ ہے، مسلمانوں کو زیادہ عظمت والا مل گیا۔ تیسرا، امام کے پیچھے آمین کہنا، یہ بھی ان کو نہ ملا، تو یہ بھی نعمت مسلمانوں کو دی گئی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ تمام نعمتیں مسلمانوں کو عطا فرمائیں۔ اب چند باتیں اور کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلی بدھ کو اس سے آگے لے کے چلیں گے۔ تو آج ہم نے جو باتیں بیان کی ہیں اس میں امن معاہدہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی والا معاملہ، تحویل قبلہ، اور اس کے بعد پھر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جو تم سے پہلی امتوں کے اوپر بھی فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی حاصل کر لو۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں لکھا ہوا ہے فاسٹنگ کے عنوان کے تحت، وہی کہتے ہیں کہ ہم نے جتنی بھی ریسرچ کی دنیا کے تمام مذاہب میں، ہمیں ہر مذہب کے اندر روزے کی کوئی نہ کوئی شکل ملی ہے۔ ہندو بھی روزہ رکھتے ہیں، اور عیسائیوں کے اندر بھی ہے، یہودیوں کے اندر بھی ہے، اور بھی دنیا کی تمام مذاہب کے اندر روزے کی عبادت کسی نہ کسی درجے میں، یہ نہیں کہ رمضان ہی کا روزہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 روزے رکھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جنگل میں غالباً انہوں نے بھی 40 رکھے، حضرت یحییٰ علیہ السلام روزے رکھتے تھے۔ یہ باتیں تو انجیل اور تورات میں بھی موجود ہیں۔ تو انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کیا کہتی ہے کہ ہم نے تحقیق یہ کی ہے کہ جتنی بھی ملتیں گزری ہیں دینی، سب میں روزے کی عبادت تھی۔ یہ آج 1400 سال کے بعد کافر پوری ریسرچ کر کے کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو اللہ کے محبوب نے کہا وہ سچ کہا۔ کیا فرمایا تھا، کب فرمایا تھا، کس ماحول میں فرمایا تھا، اس ساری چیزوں کو دل میں لائیے، غور کیجئے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی اور دین اسلام کی حقانیت کی گواہ ہو جائیے، یقینوں کو اور بڑھائیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تقابل ادیان کا مضمون نہیں پڑھا تھا کہ کس دین میں کیا ہے، تقابل ادیان آپ نے نہیں پڑھا تھا۔ نبی علیہ السلام نے مشرق اور مغرب کے سفر نہیں کیے تھے، شمال اور جنوب کے سفر نہیں کیے تھے، آپ امی تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت جب یہ کمیونیکیشن نہیں تھی، اس طرح کی ریسرچ نہیں تھی،
آپ نے ایک ٹھوس بات ایسی کہی، آج پوری دنیا ریسرچ کر کے وہیں پہنچی جو نبی علیہ السلام نے اس ماحول میں کہہ دیا تھا جب ایسی کوئی بات ریسرچ میں تھی ہی نہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ جیسے تم سے پہلے فرض کیا گیا، اللہ کا قرآن پڑھ کے سنا ہے نا، تو یہ نبی علیہ السلام کے اسلام کی حقانیت کی ایک دلیل ہے۔ کیسے ماحول میں اور ان ریسورسز میں اور اس انفارمیشن کے زمانے میں نبی علیہ السلام نے ایسی بات فرما دی۔ تو رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ ہر سال ایک روزہ عاشورہ کا رکھا جاتا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو عاشورے کے روزے کی فرضیت ختم کر دی گئی، فضیلت نفلی اعتبار سے باقی رہی، وہ آج بھی باقی ہے۔ تو رمضان کے 30 روزے فرض کیے گئے۔ رمضان کے روزے میں 2 باقی تھے عید کے دن میں، تو صدقہ فطر یہ واجب کیا گیا اور عید کی نماز یہ واجب کی گئی۔ قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، تو جس نے صدقہ فطر، جس نے نماز کے رمضان کے روزے رکھے، صدقہ فطر عطا کیا اور جو ہے اس نے عید کی نماز ادا کی، اس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ تو صدقہ فطر جو ہے یہ واجب ہوا مال والے کے اوپر۔ اس کے بعد قربانی اور عید الاضحیٰ یہ واجب ہوئی، اس کے احکامات آئے۔ تو یہ 2 ہی عیدیں ہیں اسلام میں، بخاری شریف لے لیں، مسلم شریف لے لیں، تحاوی شریف لے لیں، ابن ماجہ لے لیں، حدیث کی کوئی کتاب لے لیں، فقہ کی کوئی کتاب لے لیں، پرانی تمام کتابوں کو بڑی تسلی سے دیکھ لیجئے۔ نبی علیہ السلام کی تمام تعلیمات میں 2 ہی عیدوں کا حکم ہے، انہی کی قربانی، انہی کی تفصیلات، انہی کے احکامات، انہی کے خطبے، وہی 2 موجود ہے۔ اس کے علاوہ حدیث کے اندر، فقہ کی پرانی تمام کتابوں کے اندر 2 عیدوں کے علاوہ تیسری عید کا ذکر نہیں۔ ہم ترقی پسند لوگ ہیں، ہم 2 سے آگے بڑھ چکے ہیں، اور میرا یہ گمان کہتا ہے اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن آگے آنے قریب وقتوں میں ہماری نسلیں دیکھیں گی کہ مسلمان 6، 7، 8 عیدیں منا رہے ہیں۔ ہم ترقی پسند لوگ ہیں، ہمیں تو بنیاد اچھی نہیں لگتی۔ تو بہرحال یہ عید کے بارے میں بات آ گئی۔ پھر زکوٰۃ کا حکم فرض ہوا، زکوٰۃ کی فرضیت ہوئی۔ تو زکوٰۃ کے بارے میں پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ سے بات کریں گے، ابھی بس بات مکمل کر لیتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ تو ابھی چلے گا۔ تو سیرت کے بیانات بھائی شوق سے سنیں، کسی کو لنکس چاہیے ہوں تو وہ مجھ سے لے لے، کسی سے بھی لے لے، پچھلے سارے موجود ہیں، واٹس ایپ کے کلپ بھی موجود ہیں۔ کم سے کم ہم نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کو ایک مرتبہ اپنی زندگی میں سن تو لیں، پڑھ تو لیں۔ تو 1 گھنٹے کا جو بیان ہوتا ہے لگ بھگ یہ بعض مرتبہ 4، 6 گھنٹوں کی محنت کا نچوڑ ہوا کرتا ہے۔ تو بہتر تو یہ کہ ہم خود یہ کتابیں پڑھیں، اچھی بات ہے، نہیں تو چلو اسی سے گزارا کر لیں اور یہ سن لیا کریں، تو انشاءاللہ العزیز نبی علیہ السلام سے محبت پیدا ہوگی، عقیدت ہے تو صحیح، بڑھے گی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ایک اعلان بھی ہے، آنے والی ہفتہ اور اتوار کی درمیانی رات یہاں پہ انشاءاللہ شب بیداری ہوگی 8 بجے سے لے کے صبح فجر تک۔ کچھ اس میں بیانات، ذکر، مراقبہ، دعا، کچھ انفرادی اعمال اس قسم کا ہوگا، اور اس کو ہم کوشش کریں گے کہ ہر مہینے کسی نہ کسی اتوار کے ہو۔ تو واٹس ایپ گروپ بنا لیا جائے گا، جو خواہشمند حضرات ہوں وہ اس گروپ میں شامل ہو جائیں، جو متعلقہ لوگ ہیں ان کو اپنے نام نمبر لکھوا دیں، تو یہ ہوگا کہ ان کو اطلاع ملتی رہے گی۔ کوئی ایک اتوار مخصوص کر لینا اچھا تھا، لیکن میری مصروفیات ایسی ہیں، سفر اچانک آ جاتے ہیں۔ اب یہ گلگت بلتستان کے بھی کام شروع ہو گئے، تو مجھے کچھ مشکل محسوس ہو رہا تھا کہ بھئی فکس شاید ابھی نہ کر سکیں، آگے اللہ کا منظور ہوگا۔ اور تو واٹس ایپ جب سب کے پاس ہی شاید ہے تو اطلاع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو شام کو 8 بجے سے لے کے صبح فجر تک، اور کھانا کھا کر آئیں اور ناشتہ جا کر کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب توبہ کے کلمات پڑھ لیں، کوئی بیت ہونا چاہے تو بیت کی نیت بھی کر سکتا ہے۔ اچھا یہ صرف مردوں کے لیے ہے، ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی
من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ ان کلمات سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ 6 معمولات ہیں، اگر پابندی سے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت میں اضافہ فرمائیں گے اور شریعت پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ پہلی چیز ہے استغفار، دوسری درود شریف، تیسری تلاوت قرآن، چوتھی وقوف قلبی، پانچویں مراقبہ اور چھٹی رابطہ شیخ۔ اس کی تفصیلات بتا دی بار بار بتائی جاتی ہیں تو تقریباً حضرات کو پتہ ہوں گی۔ اب وقت خاصا ہو چکا ہے، دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ نبی الامی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ظاہر میں بندے حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما۔ رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ رب کریم اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما۔ رب کریم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما، حیا اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرما، بے حیائی سے محفوظ فرما۔ رب کریم ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ فرما، ہماری مجالس کو پاکیزہ فرما، ہماری راتوں اور باتوں کو پاکیزہ فرما، ہماری سوچ کو پاکیزہ فرما۔ رب کریم اپنے مقبول بندوں میں ہم سب کو شامل فرما۔ یا الہ العالمین تمام حاضرین کی تمام دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ یا الہ العالمین جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک وکار فرما، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، متقیوں کا امام بنا۔ اللہ اولاد کی خوشیاں عطا فرما، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما۔ رب کریم جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں قدردان رشتہ عطا فرما، والدین کے لیے فرائض نبھانے آسان فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو رزق حلال، آسان، فراخ اور بابرکت عطا فرما، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین پوری امت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، دعوت اور تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ جن خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام مساجد، مدارس، مراکز عربیہ کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششیں کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پڑھنے اور سمجھنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، رب کریم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیت اجمعین آمین یا رب العالمین۔ ہر بدھ کو شام کو بیان یہاں ہوتا ہے 7 سے 8، اور ہر اتوار کو گھر پہ ہوتا ہے